جو لوگ بلا تصریح حج پہ جا رہے ہیں ان کے بارے میں ذرا کیا شریعت کے حساب سے کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. سوال بھی بہت واضح ہے اور جواب بھی بہت واضح ہے اس کا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اپنے میں سے ذمہ دار کی بات مانو جو تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہیں. اللہ کی بات مانو, وہاں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ, اطیعوا کہا, و اطیعوا الرسول, یہاں بھی اطیعوا کہا, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کوئی استثناء نہیں, جو کہیں ماننا ہے, اللہ جو کہے ماننا ہے, رسول جو کہیں ماننا ہے. اولی الامر میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا واطیعوا اولی الامر, اپنے میں سے جو تمہارا ذمہ دار ہے, جو تمہارے حاکم ہے, جو تمہارے عالم ہیں, ان کی بھی بات مانو. تو اس میں یہ نہیں کہا کہ اطیعوا ان کی مانو, بلکہ ان کی چونکہ بات اللہ رسول کے تابع ہے, جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حکم دیتے رہیں گے ان کی بات مانی جائے گی. جب ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگی تو نہیں مانی جائے گی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت لیتے ہوئے کہتے تھے انما الطاعۃ فی المعروف, کتاب اور فرما برداری نیک کام میں. اب حج میں تصریح کا جہاں تک معاملہ ہے, ظاہر بات ہے یہ قانون بنایا گیا مسلمانوں کی سہولت کے لیے, حاجیوں کی سہولت کے لیے, تاکہ انتظامات میں سارے لوگ امن و اطمینان کے ساتھ, امن و چین کے ساتھ, سکون کے ساتھ حج کر سکیں اور کوئی پریشانی نہ آنے پائے. تو مسلمانوں کی سہولت کے لیے جب کوئی قانون بنایا جائے, اگر مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے تو قانون کا فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس قانون پر عمل کرنے میں حاجیوں کے لیے بھی بھلائی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی بھلائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اسی میں اطاعت بھی ہے. اس لیے بلا تصریح حج پہ نہیں جانا چاہیے, بلا تصریح حج پہ نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حج زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے, باقی فرض نہیں کیا ہے. اور پھر جو ہے نفلی حج اور بعض چیزیں مسلمانوں پہ حرام ہے, نفل نہیں ہے. جیسے کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے, تو اگر آپ حاجیوں کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں, بھیڑ بھاڑ بڑھائیں گے تو تکلیف ہی ہوگی, مختلف جگہوں پر تکلیف ہوگی, تو یہ بہت سارے حرام کام آپ سے ہوں گے. اولو الامر کی معصیت کے علاوہ بھی اپنے حاکم کی مخالفت, خلاف ورزی ایک حرام کام ہوا, گناہ کا کام ہوا, اس کے علاوہ اور بہت سارے گناہ کے کام آپ سے صادر ہوں گے. اس لیے جس کو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں وہ نیکی کے بجائے بہت سارے گناہ کا بوجھ آپ پر لے کر کے آئے گا. تو بلا تصریح انسان کو نہ حج کرنے جانا چاہیے اور نہ ہی عمرہ کرنے جانا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. اسی میں خیر اور بھلائی. تصریح مطلب اجازت نامہ. جزاک اللہ خیر, اچھا سوال ہے. تصریح مطلب اجازت نامہ. جب اگر آپ کو روک دیا جائے کہ آپ بلا پرمٹ کے, بلا اجازت کے آپ عمرہ کرنے نہ آئیں, حج کرنے نہ آئیں, تو بلا پرمٹ اور بلا اجازت کے حج اور عمرہ نہ کرنے جائیں, کیونکہ اسی میں سب کے لیے خیر اور سب کے لیے بھلائی ہے. جی اور کسی سوال؟ ابھی ایک لفظ آپ نے بولا نفس امارہ, جی امارہ کا مطلب بلڈنگ بھی تو ہوتا ہے نا؟ نہیں, وہ عمارہ ہوتا ہے, عین سے. عمارہ کے معنی بلڈنگ ہوتا ہے. اس کو اردو میں عمارت بولتے ہیں نا, عمارت, وہ عین میم الف رات تا, عمارت بلڈنگ, اور یہ حمزہ سے ہوتا ہے امارہ. حمزہ میم اور میم پہ تشدید, عمارت میں تشدید نہیں ہوتا. امارہ, امارہ کے معنی حکم دینے والا, اسی سے ہوتا ہے امیر. امیر حکم دینے والا ہوتا ہے نا. امارہ کے معنی بہت زیادہ حکم دینے والا. تو یہ نفس انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے. سورہ یوسف کی ایک آیت ہے, لا ابرئ نفسی, 13واں پارے کی جو پہلی آیت ہے, لا ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. جی, نفس امارہ کے نام سے لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی. جی, اور کوئی سوال کسی بھائی کے ذہن میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ جیسے آدمی کھیت خریدا, جی خرید پر ابھی گھر پر نہیں ہے, جی, کسی کو دے دیا جوتنے کے لیے, مفت طریقے میں تو اس کو رقم طے کر لیتا ہے کہ ہم کو سال میں اتنا دینا, باقی فائدہ اپنا جتنا جو بھی ہوگا تمہارا. تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جزاک اللہ. اس کو بولتے ہیں زمین کو کرائے پر دینا, الارض, زمین کو کرائے پر دینا. اپنے ہنڈی اس کو بولا جا رہا ہے. آج کل جو ہے یہ بہت رواج چلا ہے.
تو زمین کو کرائے پر دینے سے متعلق دو طرح سے احادیث آئی ہیں. ایک میں ممانعت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے پر دینے سے منع کر دیا، اور ایک میں آیا ہے کہ آپ نے کرائے پر دینے پر اجازت دی. تو اس میں اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے کرائے پر دینے میں جو منع کیا تھا وہ اس طرح سے تھا جب لوگ متعین کر دیتے تھے کہ آپ یہ کھیت جو ہے یہ لے لیجئے اور کھیت کے اس حصے میں جو پیدا ہوگا وہ میرا کرایہ ہوگا اور باقی آپ کا رہے گا. تو اس طرح کا جو کرایہ ہوتا تھا جس میں یہ پتہ نہیں کہ اس حصے میں کیا پیدا ہوگا، اس حصے میں کیا پیدا ہوگا. تو جب کھیت کا حصہ متعین کیا گیا تو اس میں زیادہ خطرہ ہوتا تھا کہ مالک کو پتہ ہے کہ ادھر زیادہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لے لیتا تھا، ادھر کم پیدا ہوتا یا نہیں پیدا ہوتا تو نقصان تھا. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. لیکن جو نقدی پر ہو کہ بھائی یہ 1 سال کے لیے زمین آپ کے پاس ہے اور آپ اس کا کرایہ مجھے سال میں اتنا دیں گے، اتنا روپیہ، اتنا ریال، اتنا ڈالر جو بھی متعین ہو جائے، اتنا سونا، اتنا گرام یا اتنا چاندی آپ دیں گے. تو جو نقد پہ ہو، قیمت پہ ہو اور ایک مدت متعین ہو، دونوں کو معلوم ہے یہ قیمت ہے اور یہ مدت ہے. وہ بھی اپنی مصلحت جانتا ہے جس نے کرائے پر لیا، اور جو کرائے پہ دے رہا ہے وہ بھی اپنی مصلحت جانتا ہے، اور باقیہ تو جو عالم غیب میں ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو یہ جائز ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کرائے پر دینا جائز ہے اگر نقد ہو، اور اگر بٹائی پر ہو، غلے میں ہو کہ آپ یہ کھیتی کریں، جتنا پیداوار ہوگا پیداوار میں آدھا 50% یا 25% میرا، اور چونکہ تم محنت کرو گے اس لیے 75% تمہارا، یا 40 اور 60، جس طرح سے طے ہو جائے. جگہ نہ طے ہو کھیت میں کہ اس طرف کا ہمارا اس طرف کا تمہارا، یا جہاں یہ پانی کی نالی بہ رہی اس کے آس پاس والا میرا اور باقی تمہارا. اس طرح اگر طے ہو تب جائز نہیں. دایاں ہمارا بایاں تمہارا، اس طرح طے ہو تو جائز نہیں. اس طرح طے ہو کہ جو بھی پیداوار پورے زمین میں ہوگی اس پیداوار میں اتنا حصہ میرا، اتنا حصہ آپ کا، تو یہ بھی جائز ہے. تو کرائے کی یہ دونوں شکلیں جائز ہیں. بٹائی والی شکل جس میں دونوں کی حصہ متعین ہو، اور نقد یا قیمت پر بٹائی دینا یہ بھی جائز ہے. تو دونوں شکل نہیں سر، اپنے یہاں جیسے آج کل یہ ہو رہا ہے، آدمی کھیت دے دیا، بولتا ہے کہ ہم کو جو ہے اتنا سال کا چاہیے اکٹھا، 1 کنٹل 2 کنٹل، ہاں جو بھی متعین، باقی جو ہے اتنا ہوتا ہے آپ وہ آپ کا کوئی جائز. وہ اسی کرائے کی صورت میں آئے گا، چاہے 1 سال کے لیے طے ہو، چاہے 5 سال کے لیے طے ہو، یہ جائز ہے. ایک اور اسی میں جوڑا ہوا ایک اور بات ہے کہ آدمی نقد دیتا ہے اور اس پر متعین کر لیتا ہے کہ 1 کٹھا میں ہم کو سال میں 1 کنٹل اناج چاہیے. یعنی نقد بھی چاہیے اور اناج بھی چاہیے اتنا. نقد میرا گالا ہے، ہاں جب ہم دیں گے تو آپ سے وہ اچھا وہ قرض کی صورت آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رقم اس کو کہتا ہے کہ آپ میرے پاس جمع کر دو پھر میری زمین لو بٹائی پر، اور وہ رقم جو دے رہا ہے اس رقم کو گویا قرض کے طور پر لے رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور جب تم زمین میری مجھے واپس کرو گے یہ رقم میں واپس کر دوں گا، اور زمین بٹائی پر رہے گی، اس میں اتنا حصہ میرا رہے گا. اس طرح سے ہاں جیسے میں 2 لاکھ روپیہ دیا، 2 لاکھ کا ہمارے یہاں 10 کٹھا ابھی کھیت ہوگا، ہاں جو بھی ہاں، تو اس میں جب تک آپ پیسہ واپس نہیں کریں گے جب تک وہ کھیت میں جتوں گا. ہاں اس کا پورا فائن ٹائپ کا، اس کا یعنی جو قرض لے رہا ہے پیسہ وہ اپنی زمین دے رہا ہے. دے رہا ہے. اس میں نے مثال کے طور پر میں نے 100 روپیہ لیا اور اس کے بدلے میں نے ایک منڈی زمین دے دی، 1 کٹھا زمین دے دیا، اور کہا کہ یہ 100 روپیہ جب میں آپ کو واپس کروں گا تو آپ یہ زمین مجھے واپس کر دینا، تب تک جو کماؤ کھاؤ آپ کا ہے نا. یہ سود ہے، سود کھڑا سود ہے پورا، اس لیے کہ آپ نے جو قرض دیا ہے اس قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھا ہے. تو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے. اگر کوئی آدمی قرض دیتا ہے اس کے بدلے میں زمین لے لیتا ہے اور زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگر ایسا طے ہو جائے کہ زمین سے جتنا فائدہ غلہ ہوگا اتنا میں قرض میں کاٹتا رہوں گا، اگر قرض 2 سال یا 3 سال بعد ختم ہو گیا تو تمہاری زمین ہوگی اور میرا پیسہ تمہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جائز ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ تم قرض سے فائدہ اٹھاؤ، میں تمہاری زمین سے فائدہ اٹھاؤں، تو قرض دے کر کے سود لینا ہوا، اور یہ ایک دم شریعت میں حرام ہے. ویسے توبہ کرنا ضروری ہے کہ کسی نے ایسا معاملہ کیا ہو تو وہ پیسہ قرض لینے والے کو واپس کر دینا چاہیے. جتنا غلہ پیدا ہوا اس کی زمین میں وہ
वो सारा पैसा उसे वापस कर देना चाहिए, सारा गल्ला वापस कर देना चाहिए, तभी इस हराम से तौबा हो सकता है, नहीं तो तौबा नहीं होगा। खाली ज़बान से तौबा करने से नहीं होगा, क्योंकि ये इंसानी हक है जो सूद की शक्ल में उसके पास आया है, उसको देना जरूरी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बंद कर दें, 12 बज गए हैं। देखें खाना पहुँचे फिर भाई की जाकर के नीचे जब उनको याद दिलाया, रहीम भाई को खाना ऊपर तक पहुँचा।